بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں سید شہباز نقوی حوزہ علمیہ کم المقدس سے۔ یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ 61 ہجری میں جو دو فکریں، ایک حسینی فکر اور ایک یزیدی فکر جو مد مقابل آئی تھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلسلہ وہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور جہاں پر حسینی فکر موجود ہے اس کے مد مقابل یزیدی فکر بھی موجود ہے، اور وہ اپنے تئیں یزیدیت کا پرچار بھی کر رہی ہے۔ جیسے ہی ایام ازاں قریب آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے مفتیان اہل سنت اور کچھ ایسے افراد جو یزید کی تطہیر کی خاطر، یزید کو قتل امام حسین سے بری کرنے کے لیے ایسے شبہات اور ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ القاء کیا جائے کہ یزید کا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ تو پس نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کو امام حسین کا حقیقی قاتل تلاشنا ہے، کیونکہ یزید تو نہیں ہے۔ آج کی ہماری اس پوڈ کاسٹ میں بھی اسی موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ میرے ساتھ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں حوزہ علمیہ کم المقدس کی ایک نامور شخصیت، استاد حوزہ سید سبطین عباس رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں قبلہ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے بزرگواری فرمائی اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ بھی استفادہ کریں گے اور ہم بھی خود استفادہ کریں گے۔ قبلہ امام حسین علیہ السلام 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ایک مظلوم شخصیت ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ امام حسین کا قاتل یزید نہیں تھا، سو آپ قاتل تلاشیے۔ اور مختلف بہانوں سے، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ خود شیعوں کو متہم کیا جاتا ہے کہ امام حسین کو خط لکھ کر بلانے والے آپ شیعہ تھے، یعنی ہم دونوں ساری باتیں اس میں آتے ہیں، اور ہمیں یہ متہم کیا جاتا ہے کہ کوفہ والے وہی شیعہ تھے، شیعوں نے بلایا تھا، اب وہ نادم ہیں اپنے اس عمل پہ اور گریہ کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، چوکوں پر آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں یہیں سے شروع کریں اور بتائیں کہ واقعی اس میں حقیقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا قتیل العدیہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ قتل امام حسین علیہ السلام اتنا سنگین اور عظیم جرم ہے کہ جس کی سنگینی، جس کا وزن، جس کا بھاری پن آج تک امت مسلمہ اٹھانے سے قاصر ہے، اور متداولاً وقتاً فوقتاً امت کے جو متخصصین فن ہیں، جن کو رنگ بدلنے کی عادت، وہ اس جرم قتل کو جو ہے ایک دوسرے کی طرف جو ہے گیند کی جیسے اچھالتے رہتے ہیں، اور ہدف یہ ہوتا ہے کہ اصلی قاتلوں یا قاتل سے جو ہے پردہ پوشی کی جا سکے۔ ایسا ہی ہے، اور شاید اسی کوشش کا نتیجہ فتویٰ بدعت عزاداری و تعزیہ داری اور ماتم داری ہے۔ جیسا کہ غزالی نے یہ اعلان کیا بالکل کہ ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے عزائے ابا عبداللہ الحسین سے، لیکن ہم عزاداری کو اس لیے منع کرتے ہیں کیونکہ الناس یتجرؤون علی الشیوخ، لوگوں کی جرأت جو ہے بزرگوں تک جاتی ہے، ان کے بزرگ، ہمارے بزرگ نہیں ہیں، ان کے بزرگوں تک جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ادنا تعامل رکھنے والا آدمی یہ پوچھے گا کہ کس نے امام حسین کو قتل کیا، تو جواب یہ ہوگا کہ بھئی اہل عراق اور اہل حجاز اور اہل شام نے ایک فوج ترتیب دی جس کی تعداد سب سے زیادہ جو روایت ہے 1,80,000 کی ہے، بعض میں 2-2.5 لاکھ، لیکن ایسے 1,80,000 1.25 لاکھ تک تو قدر متیقن ہے۔ تو 9 لاکھ بھی تو کہی جاتی ہے۔ 9 لاکھ یہ ہمارے شعراء خصوصاً جو ہے تقسیم کے بعد
سرزمین پاکستان میں جو ہے اس چیز پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. بہت نوحوں میں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لشکر کی تعداد بڑھا دینے سے امام حسین کی جرأت اور شجاعت میں اضافہ ہو جائے گا. شجاع ہے، چاہے ایک آدمی سے جنگ کرے یا کروڑوں آدمی سے جنگ کرے. بالکل ایسا ہی ہے، یعنی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس 9 کی لاکھ حقیقت نہیں ہے. نظر جغرافیہ، جو آبادی کا جغرافیہ ہے، اس کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے. جس علاقے میں 9 لاکھ فوجی ہوں، کم سے کم اس علاقے کی آبادی کم سے کم جو ہے 30-40 لاکھ 50 لاکھ آبادی ہوگی، تب جا کے، یا 1 کروڑ کے قریب ہو تو 10 لاکھ آدمی اس میں سے جنگجو نکلتے ہیں. خیر ایک الگ بحث ہے. تو اب امام حسین علیہ السلام کے قتل کا جرم جو ہے، ظاہر سی بات ہے، کچھ کہتے ہیں اہل کوفہ، بالاخره شام اور کوفے والوں نے مل کے، خوب کس نے کیوں قتل کیا، کس سے دستور لیا؟ انہوں نے کہا عمر سعد سے. عمر سعد نے دستور کس سے لیا؟ ابن زیاد سے. ابن زیاد کو دستور کس نے دیا؟ یزید نے. اور یہ مسلم ہے نظام حکم و حکومت میں کہ الآمر اقوی جریمتاً من المباشر. اس کی مثال جو ہے آلے، جو جسے چاقو کی ہے، آلے قتالہ کی ہے، کہ محرک جو ہے وہ عامر ہے. تو یہ مسلم ہو جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے قتل امام حسین میں یا ٹریجڈی آف امام حسین میں جس کا دست نہائی ہے وہ یزید ہے. خوب یزید کہاں سے آیا؟ یزید کو معاویہ نے اختیار، معاویہ کہاں سے آیا برسر اقتدار؟ یہ تو پھر سلسلہ پیچھے تلاشنا پڑا. خلیفہ دوم نے قرار دیا اور خلیفہ سوم نے ان کو ابقاء کیا، چونکہ ان کو بہت سے احادیث کے ذریعے معلوم تھا کہ مثلا یزید قتل کرے گا، کون ہے، کیا ہے، لہذا آلات جرم فراہم کی. ایک الگ بحث ہے. لیکن حقیقتاً قاتل امام حسین جو شیعوں کے اوپر تہمت لگتی ہے کہ انہوں نے خط لکھا، انہوں نے بلایا اور انہوں نے ہی قتل کیا. تو اس سے پہلے کہ اس سلسلے میں گفتگو ہو، ہمیں کم سے کم کوفہ شناسی کرنی چاہیے کہ ماہیت کوفہ کیا ہے. کوفہ جو ہے وہ الظاہر 26 ہجری میں اپنے شباب کو پہنچا، اور سعد بن ابی وقاص نے ایک اسٹریٹجک پوائنٹ کو جو عراق اور ایران کے درمیان تھا اور زیادہ عجمیوں پر کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے اس جگہ کو تیار کیا بعنوان فوجی چھاؤنی. یعنی دوسرے خلیفہ کے زمانے میں، دوسرے خلیفہ فوجی چھاؤنی کے عنوان سے، اس کو کینٹ کے عنوان سے تیار کیا، اور یہاں آنے والوں کو مراعات دی اور ان لوگوں کو بلایا کہ جن کے قبیلے کے اندر جنگجو تھے، فوجی تھے. نتیجتاً بنی قحطان، بنی عدنان، غطفان، اس کے بعد بنی تغلب اور بنی مدحج یمن کے قافلے سرازیر ہوئے. حجاز سے وہ لوگ کہ جن کے پاس کشاورزی اور کھیتی وغیرہ نہیں تھی، ان کا کام جنگ جدال تھا، وہ کوفے میں جمع ہو گئے. بہت سے وہ موالی کے جو عجمی تھے، مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کوفے کو اپنا مسکن اختیار کیا. کوفے کی ماہیت جو تھی وہ ایک چھاؤنی کی حیثیت تھی، اور لہذا وہاں کے اوپر جامع شتات تھا. کوفہ جو ہے کسی ایک فکر اور ایک نظر کی جگہ نام نہیں تھا، جامع شتات تھا، الگ الگ نظریے، الگ الگ فکریں. اب جو خط لکھے گئے امام حسین علیہ السلام کو، خوب آخری تعداد جو بیان کی جاتی ہے وہ 18,000 خط ہے. 18,000 خط 18,000 تھے یا افراد 18,000؟ 18,000 خطوط کہتے ہیں. 18,000 خطوط، یعنی بعض روایتوں میں جو آیا ہے تاریخوں میں کہ ان خطوط کو کئی شطر پہ بار کیا گیا تھا. اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں ممکن کہ ایک خط میں 100 آدمی نے امضا کیا ہو، 200 آدمی نے امضا کیا، 10 خط کی ہو. اس اعتبار سے بالاخره اتنے خط، یعنی کثیر تعداد میں خط آئے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو خط آئے تو اس لیے آئے کہ آپ کوفے آئیے اور اپنے بابا اور اپنے بھائی کی جگہ کو سنبھالیے، ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور یزید کو حکومت سے خل کر دیجیے، یزید کو ہٹا دیجیے. تو اب پہلی نظر میں یہ ذہن میں آتا ہے کہ سب تو انہوں نے لکھا ہوگا جنہوں نے امام حسین کو اپنا امام سمجھا. لیکن اگر آپ غور کریں تو کوفہ جو ہے وہ متعدد ذہنیتوں کا شہر تھا، کوئی شک نہیں ہے. کچھ ایسے تھے جن کا پیشہ تھا جنگجو، یعنی جن کا پیشہ تھا سپاہ گری. جہاں بھی میدان جنگ شروع ہوتا تھا وہ حاضر ہوتے تھے اور نامنیٹ ہوتے تھے، سب نام کرتے تھے، نام لکھاتے تھے اور اپنی مستمری یعنی روزانہ کی تنخواہ دریافت کرتے تھے. تو کچھ ایسے تھے جن کا کام یہ تھا کہ صاحب جنگ ہو، کسی کی بھی ہو، کیسی بھی، حق و باطل سے ان کو فرق نہیں تھا.
کچھ ایسے تھے کہ جن کو یہ دیکھنا تھا کوفے میں باقی رہنا تھا، لہٰذا دیکھتے تھے کہ اس وقت کس کا پلڑا بھاری ہے. یہ لوگ ابن الوقت تھے، بقول زبان فارسی کے نون بے نرخ روز میں خوردن، جس کو ابن الوقت کہتے ہیں، کہ جیسے انہوں نے حالات دیکھے، جدھر کا غلبہ دیکھا، طاقت دیکھی، ادھر کروڑ بدل لیا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں وہ لوگ کہ جن کا کام تھا سپاہی گری، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ اس وقت تک آدمی کا ساتھ دیں گے جب تک وہ تنخواہ دینے کے قابل ہے. اگر تنخواہ دینے کے قابل نہیں، یا اعلیٰ ظاہر نظر آتا ہے کہ اب یہ ہماری تنخواہ نہیں دے سکتا، تو نہ اپنا وقت ہم خراب کریں گے، نہ اپنی جان گنوائیں گے، چونکہ ہمارا پیشہ یہی ہے، یہ نہ صحیح کوئی اور. یہ لوگ، دوسرا گروہ جو تھا وہ ابن الوقت تھا، یعنی جدھر پلڑا بھاری دیکھتا تھا ادھر وہ رجوع کرتا تھا. تیسرا گروہ جو تھا وہ سیاسی لحاظ سے اس نے خط لکھا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مسلم علیہ السلام کوفے میں آ جاتے، حکومت تشکیل پاتی، تو یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں محلہ یا فلاں قبیلے نے اصلاً امام حسین علیہ السلام کی طرف کوئی رجوع نہیں کیا، تو سیاسی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے. جیسے سرزمین ایران وغیرہ میں جب رہبر معظم آتے ہیں تو جو لوگ مخالف ہیں وہ بھی خیر مقدم کا جو ہے بینر لگاتے ہیں، یا ان کے آنے سے پہلے، آنے کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ سیاسی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں کہ صاحب ایک رہبر مملکت آیا اور آپ نے تو کوئی اظہار نہیں کیا، اس کا مطلب آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس لیے خط لکھا کہ کہیں ہم دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں. اور کچھ ایسے تھے، چوتھا گروہ جو تھا وہ ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کو کھینچ کے کوفہ لایا جائے، تاکہ پرانی خلش نکالی جائے اور قتل امام حسین کیا جائے. پانچواں گروہ جو تھا وہ مخلص شیعوں کا تھا، اور جو تعداد میں کم تھے. اگر جو خط کے مضمون موجود اس پہ آپ غور کریں تو خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لکھنے والے کا اعتقاد کیا ہے. جیسے حجار ابن ابجر نے لکھا کہ یا حسین ان جنود المجند، فوج تیار ہے، والانہار جاریہ والثمار عینت، کھیت لہلہا رہے ہیں، نہریں جاری ہیں، آپ آئیے اور ہم آپ کی مدد کریں گے. انا لک جنود المجندہ. سوال یہ ہے کہ امام کے آنے سے نہروں کے جاری ہونے کا کیا تعلق ہے؟ یعنی امام کو یہ لبھا رہا ہے، لالچ دے رہا ہے. کھجوروں کے خوشے میں پھل کے لدے ہونے سے کیا مطلب ہے؟ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ساری چیزیں تیار، بس آپ تشریف لے آئیے. یعنی اس نے امام حسین کو ایک سیاسی لیڈر سمجھا ہوا ہے کہ جو حالات کو اپنے نفع اور فائدے میں دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. لہذا اس نے کہا کہ پورا شہر آمادہ ہے، پھل بھی موجود ہے، نہر بھی جاری ہے، لوگ بھی آپ کی حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، بسم اللہ آپ تشریف لے آئیے. یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے پیچھے 4000 آدمی ہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ امام حسین کو امام نہیں جان رہا ہے، بلکہ سیاسی عنوان سے خط لکھ رہا ہے. عقیدت اعتبار سے شیعہ نہیں تھا. ایک خط ہے جس میں جو سلیمان ابن سرد وغیرہ کا ہے، تو اس خط میں انہوں نے لکھا کہ ابن رسول اللہ انا معک کما کن مع ابیک ومع اخیک وانفسنا باذلۃ لک. ہم کل بھی آپ کے ساتھ تھے، آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں. آپ تشریف لائیے اور اس فتنے کو دفع کیجیے، اس شر منبسط کو ختم. اب اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ نہ نہر کے چکر میں ہے، نہ پھل کے چکر میں. یہ جو امام کے سامنے جس چیز کو گروی رکھ رہا ہے یہ اس کی جان ہے. من کان معطنا نفسہ لقاء اللہ وباذل نفسہ فی اللہ یفینا فلا یرحل معنا. جو اپنی جان کو ہماری راہ میں خرچ کرنا چاہتا تھا وہ ہمارے ساتھ آئے. یہ ایک بحث ہے کہ جو تاریخ میں ڈال دیا گیا توابین، چونکہ ہماری بحث سے خارج ہے، لیکن یہ بھی تبری کی ایک گالی ہے کہ جس نے شیعوں کو دی ہے. اصل توابین نام کا کوئی صیغہ ہے ہی نہیں. انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ ہم توابین ہیں. ان بندگان خدا کو گرفتار کر لیا گیا، یہ جیل میں چلے گئے، کیونکہ جب محلے بنی فراز اور دیگر محلے میں جہاں شیعہ بستے تھے تمام محلوں کو الگ کر کے کرفیو لگایا، اور اس نے کہا کہ یا امیر انی اخذتہم بالریبہ وقتلتہم بالزنہ. میں نے شیعوں کو شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا اور
ذرا سا ظن و گمان کی بنیاد پر قتل کیا. وملأت السجون, قید خانے بھر دیے, میں نے قید خانے بھر دیے, بکوفہ وحیرہ و اطرافہ, میں نے یہ سارے قید خانے بھر دیے. خیر یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ طبری نے لفظ دی ہے, ویلا انہوں نے نہیں کہا, اور ہم آسانی سے کو قبول بھی کر لیتے ہیں, لیکن اس جائے بحث ہے, ممکن کو ابھی جو آپ نے ایسے چھیڑا ایک طرح سے, کیونکہ یہ زبان زد عام چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اس قدر ان کا شیوع ہے کہ آپ اگر اب یہ بات کر رہے ہیں, آپ نے کہا توابین کا جو ہے وہ جو عنوان ہے وہ پشیمان نہیں تھے, امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. اصل یہ جملہ طبری نے ایجاد کیا ہے, توابین, یعنی وہ چاہتے تھے امام حسین کا ساتھ. توابین کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اوپر اگر میں توابین کا نام رکھوں, اس کا مطلب یہ کہ مجھے اپنے خطا کا اعتراف ہے, جی میں نے غلطی کیا, ہم سے کوتاہی ہوئی. جبکہ جو الفاظ ان کے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم مدد نہیں کر سکے, نہیں کہ کوفے میں موجود تھے اور مدد نہیں کیا انہوں نے. اکثر یعنی جو کوفہ شناسی کے سلسلے میں جو کتابیں ہیں وہی کہتی ہیں کہ حتیٰ کہ انہوں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا تھا کہ جن کی مسیں بھی نہیں بھیگی تھی, یعنی 13-14 سال کے بچوں کو بھی انہوں نے زندان میں ڈال دیا. اور خوب تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ سارے شیعوں نے خط لکھا تھا, یہ غلط تاریخی ہے. خط عموماً ان تمام لوگوں نے لکھا جن کو یہ معلوم تھا کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں, اور جب آپ تشریف لا رہے ہیں تو آپ کا پدرہ فرزند رسول ہیں, یزید کے مقابلے میں آپ کا وزنہ زیادہ ہے, آپ کے ساتھ عباس علیہ السلام جیسی شخصیت ہے, مسلم جیسی شخصیت ہے, آپ کے ساتھ مسلم ابن عقیل جیسی شخصیت ہے, آپ کے ساتھ قیس ابن مصاہر جیسی شخصیت ہے, خود آپ نفس نفیس موجود ہیں, علی ابن الحسین الاکبر جیسی شخصیت ہے, مدینے کے جہابذہ آپ کے ساتھ ہیں, اور اہل فضل, اہل علم, اہل شجاعت, یہ سارے لوگ موجود ہیں. خود امام حسین نفس نفیس فرزند امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جنگ صفین و نہروان و جمل میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی رشادتیں دیکھی ہوئی تھیں. ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھ کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت حجاز کو بنی زبیر نے لے لیا ہے, شام کو یزیدیوں نے لے لیا ہے, عراق بے صاحب رہ گیا ہے. ظاہر بات ہے جس کا صاحب نہیں ہوتا تو اس کی ویلو نہیں ہوتی سیاسی لحاظ سے. ان کو ایک سیاسی لیڈر تلاش تھی جب تک ان کے کام کا ہے. کچھ ایسے تھے کہ نہیں صاحب ہم کو تو پیسہ چاہیے, کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے دیکھا کہ بھائی جیسے ثقیفہ میں 2-4 نے بیعت کی تو بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا, ویسے یہاں پہ انہوں نے لکھا. تو یہ کہنا کہ خط جو ہے امام حسین کو سارے شیعوں نے لکھا, یہ درست نہیں. اگر ہم اس حوالے سے بھی کہیں, خود اگر تاریخی تناظر میں دیکھیں کہ لفظ شیعہ کا اطلاق تو ہوتا تھا, میں بھی ادھر نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہاں سے سیدھا آپ میں ایسا اس تشریحی بحث کو زیادہ کرتا بھی نہیں. اگر تھوڑا سا اس کو ٹچ دے دیں مثلا کیوں, اس لیے نا کہ پھر اس کے بعد ہم تقسیمات میں لگتے ہیں کہ شیعہ کو کسے کہتے ہیں. مثلا وہ جو عثمانی ہے اس کے مقابلے میں شیعہ ہے, یا مثلا شیعہ سے مراد وہ ہے کہ جو خلفاء کے مقابلے میں علی علیہ السلام کو افضل سمجھتا ہے, یا شیعہ سے مراد وہ ہے کہ جس نے جنگ نہروان و جمل و صفین میں شرکت کی تھی, یا شیعہ سے مراد وہ جس نے امیر المومنین کی بیعت کی. چونکہ جس نے بیعت کی, حالانکہ آپ فرض کریں ہم جس ملک میں رہتے ہیں ممکن ہے ہم شاید سیاسی لحاظ سے اس کے قائل نہ ہوں, لیکن جب الیکشن ہو گیا تو وہ ہمارا بھی رئیس جمہور ہے, ہمارا بھی وزیر اعظم ہے, ہمارا بھی صدر ہے. تو بہت سے ایسے جنہوں نے علیہ السلام کی بیعت کی, جب وہ ملک کے حاکم ہوئے تو سب امیر المومنین کہتے, وہ بھی امیر المومنین, وہی جنہوں نے تینوں کی بیعت کی تھی پہلے, انہوں نے مولا علی کو امیر المومنین کہا. اب چونکہ جنگ جب ہو رہی ہے علی علیہ السلام ان کے دم, تو معاویہ کا ایک گروہ مخصوص تھا وہ شام کا تھا, لہذا باقی حجاز و یمن و عراق و باقی اطراف کہ لوگ جو ہے مولا علی کے پرچم کے تحت تھے. ویلا اتنا لمبا چوڑا لشکر تھا, ویلا علیہ السلام کے پاس کہاں آدمی, ارتد الناس بعد النبی الا 3 و 4 و 5 و 7, بعد النبی 3 آدمی ہے, 4 آدمی ہے, 7 آدمی کے علاوہ سب حتی التحقوا بنا, بعد میں دھیرے دھیرے لوگوں نے توبہ کیا. پہلے اتنا لشکر کہاں تھا؟ اگر اتنا عظیم لشکر تھا, اتنا لشکر اگر مولا علیہ السلام کے پاس تھا تو بعد شہادت امیر المومنین یہ لشکر کہاں گیا؟ در ایام امام حسین یہ لشکر کہاں گیا؟ بقیہ ایام میں کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا سے نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں ما کان لنا شیعۃ من بین الکوفۃ الی الحیرہ 20 نفر, 20 آدمی نہیں تھے جو ہمارے اپنے ہوتے. تو ان سب موضوعات کو یہ دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ کوفے کی جامع شناسی کو جان بوجھ کر
مخلوط کیا ہے، مکس کیا ہے، تاکہ اس شبہے کے اوپر کام کر سکیں کہ امام حسین کو انہوں نے بلایا اور انہوں نے قتل کیا. میں نے جو یہ قبلہ ٹچ دیا نا شیعہ کا، کیونکہ ہم سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں نا، سوشل میڈیا پہ انہی سے سروکار ہوتا ہے. جی بالکل. کتاب آپ نے دیکھی، ایک کتاب اس نے اسکین پیج بنا دیا، لکھا ہوا ہے شیعہ، کیونکہ اس وقت سنی، وہابی، دیوبندی، سلفی ملفی تو تھے نہیں، شیعہ نے طرفدار. ٹھیک ہے. تو وہ لفظ شیعہ دیکھا نا، جیسے لفظ شیعہ دیکھا ثابت ہو گیا نا کہ دیکھو شیعوں نے خط لکھا ہے اور وہ بلا رہے ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ خود اس شیعہ کی تفقیق، اس لیے میں اس کی طرف اچھا میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اب دیکھیں ہمیں آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو کلین چٹ دی ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے دی ہے. روز عاشورہ آپ نے دیکھیں، اسے امام کہتے ہیں کہ ینظر من الآفاق الی الآفاق، یہاں کھڑا ہو کر وہ اربوں سال آنے والے حالات پر نظر رکھتا ہے، علم رکھتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن عندکم دین فکونوا احرارا. شیعت ایک دین ہے. امام فرما رہے ہیں کہ اے ابو سفیان کے شیعوں، اگر دین نہیں ہے تو مردانگی تو ہونی چاہیے تمہارے اندر. کم سے کم مسلمان نہیں ہو تو کم سے کم آزاد تو بنو، انسان تو بنو. لیکن شیعہ، اب اگر اس میں کوئی ایک بھی شیعہ علی ہوتا تو کہتا کہ یا ابا عبداللہ، آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ شیعہ تھا؟ اب ہم نے ابو سفیان کو آج تک قبول نہیں کیا، آپ کیسے کہتے ہیں شیعہ ابو سفیان ہے؟ ایک کہ امام نے کربلا میں یہ واضح کر دیا یا شیعہ آل ابی سفیان، پس شیعہ علی ابن ابی طالب کربلا میں بے نظر امام حسین نہیں تھا. دوسری دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایھا الناس لماذا تقتلوننی، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ آیا غیر تو دین اللہ کے دین کو تبدیل کیا؟ کہا نہیں. کل حل حللت حلالہ حرام ہو او حرمت حلالہ، میں نے حلال الہی کو حرام کیا. البتہ یہ بھی ایک مناشدہ ہے کہ تم نے ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا جنہوں نے حلال الہی کو حرام کر دیا. تم وہ قوم ہو، ایسے افراد تھے جو یہ کام کر رہے تھے، جنہوں نے حلال الہی کو صدر اسلام میں حرام کر دیا. تم نے ان سے کچھ نہیں کہا، بدعتیں ایجاد کی، تم نے ان کو کچھ نہیں کہا. لیکن آیا میں نے کسی حلال کو حرام کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کسی حرام کو حلال کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. حل علی دین، میں نے تمہارا پیسہ لیا ہے. او قتلت نفسا محترمہ، یا میں نے کسی کو مارا ہے جس کا خون بہا لینے آیا؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا انما نحارب بغضا لابیک، یہ جملہ ہے کہ ہم آپ سے جنگ کر رہے ہیں آپ کے باپ کی دشمنی میں. یہ جملہ جو کہہ رہا ہے انما نحارب بغضا لابیک، وہ دیکھیں شیعہ نہیں ہو سکتا. تو ایک اعتراف خود امام حسین کر رہے ہیں یا شیعہ آل ابی سفیان، دوسرا اعتراف ان سے لے رہے ہیں کہ ہم آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم آپ کے باپ کی دشمنی میں آپ سے جنگ کرنے آئے ہیں. یہ واقعہ قبلہ بغض بھی اس کی پیش بینی، یعنی ہم کہہ لیں پیشن گوئی خود پیغمبر گرامی جی نے یا علی لا زندگی میں کی. یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. اس کے علاوہ جب اور اس کے بعد اگر قطع کلام نہ کروں، جس طرح میں آنا چاہتا ہوں، جس کی طرف میں نے شروع میں نے تلاوت کی، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی زیارت. السلام علیک یا قتیل الادعیہ، سلام ہو اس مقتول پر جس کے سارے قاتل زنا زادے تھے، جس کے سارے قاتل ادعیہ تھے. اور واضح کر دیا کہ مومن اور شیعہ حلال زادہ. یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا ولد الحرام ولا یحبک الا من لہ طیب الولادہ. ایسا ہی ہے. تو یہ خود اس بات اشارہ کہ امام نے آخری زمانے میں اس جملے کو استعمال، امام زمانہ علیہ السلام نے، کہ جو کربلا میں تھے نہ طیب ولادت تھی ان کے پاس اور نہ ہی ولد الحلال تھے، وہ ولد الحرام تھے، ادعیہ بھی تھے. یعنی بعض ایسا ہوتا ہے کہ انسان حرام زادہ ہوتا ہے لیکن باپ کا پتہ ہوتا ہے، لیکن ادعیہ اسے کہتے ہیں کہ یہ نہیں معلوم کس نے یہ فعل جرم انجام دیا ہے، کسی کی طرف نسبت دے دیتے ہیں. اس بات کا اعلان کیا کہ انما شیعتنا متنزہون عن الوسمۃ العار واہر الامہات. ہمارا جو شیعہ ہوتا ہے وہ نسبی اعتبار سے پاک ہوتا ہے. ممکن آپ کہیں صاحب دیکھیں الشاذ والنادر لا یحاسب، ممکن ہے کوئی ایک خدا نخواستہ ایسا ہو، لیکن اغلب مومنین کے ہاں
نکاح موجود ہے، حلیت موجود ہے، طیب ولادت موجود ہے. اصل بعض وقت اگر یہ کہا جائے کہ شرط حب اہل بیت ہے تو بجا نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. جیسے ابھی آپ جو ہے وہ بڑا زبردست آپ نے نقطہ بیان کیا امام زمان کے حوالے سے. جیسے لوگ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے کہ نا اعتراضات جب کرتے ہیں تو وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جناب امام حسین کو کیسے ہو سکتا ہے رسول کا نواسا ہو اور لوگ جو ہیں وہ اس کے مقابل آ جائیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات، کیونکہ جب امامت امیر المومنین کی بات آتی ہے کیسا ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین کے مد مقابل آ جائیں. اگر رسول اللہ نے ان کی امامت کا اعلان کیا تھا امیر المومنین کے امام حسین حسن کی، ہم کہتے ہیں دوسری طرف رسول اللہ نے یہ پیشن گوئیاں بھی کی تھی کہ یا علی میں ان لوگوں کے دل میں ضغائن دیکھ رہا ہوں، کینہ دیکھ رہا ہوں، بغض دیکھ رہا ہوں آپ کے لیے، جو یہ میرے بعد آپ یعنی میرے بعد رسول اللہ گریہ کیا. اور مولا کائنات نے پوچھا ما یبکی کا، کون سی چیز ہے جو آپ کو گریہ پہ مجبور کر رہی ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا میں ان کے دلوں میں وہ کینہ دیکھ رہا ہوں جو میرے بعد یہ ظاہر کریں گے. جیسے وہ آپ نے جملہ کہا کہ ہم جو جنگ کرنے آئے ہیں آپ کے بابا کی بغض میں. اور اس کے بعد پھر ایک مرحلہ آگے بڑھتے ہیں کہ جب عثمان اور مولا کائنات وہی شورائی مسئلہ آیا کہ خلافت کس کے کھاتے میں جائے، تو وہاں پر عثمان نے فضائل الصحابہ میں یہ روایت نقل ہوئی، کہا کہ یا علی میں کیا کروں، تم نے ان کے اجداد کو مارا ہے، یہ تمہاری خلافت کو قبول نہیں کرتے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. تو یعنی یہ ایک سلسلہ رسول اللہ کے بعد اس انداز سے ان کے اندر بغض پنپتا چلا گیا کہ مولا کائنات سے روگردانی کی. پھر امام حسن کا دور آیا، پھر امام حسین کا، اور وہاں پر آ کر یہ جملہ بڑا بہترین. یہ مسئلہ کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے کا تعلق وہاں ہوتا ہے کہ جہاں یہ نظریات پذیرفتہ شدہ نہ ہوں کہ تاریخ جو ہے یہ تکرر، تاریخ ہمیشہ تکرار کرتی ہے. صحیح بخاری صحیح باب الفتن میں روایت موجود ہے کہ دخلتم فی حجر زبتین کما دخلو، میری امت ان تمام راستوں کو طے کرے گی کہ جو گزشتہ امتوں نے طے کیا. حتی ولو دخلوا فی حجر زبتن، اگر کسی سوسمار یا گرگٹ کے سوراخ میں بھی امت گئی ہوگی تو یہ جائیں گے. تو آپ کہیں گے رسول اللہ نے اعلان کیا تھا اور کیسے انکار کر دیا. خب مگر حضرت موسیٰ کا قضیہ بھول گئے کہ اللہم اخلفنی اخی وابن امی، پالنے والے میرے بھائی کو میرا خلیفہ قرار دے. دعا ہے، قرآن ہے. اس کے بعد حضرت ہارون سلام اللہ علیہ کو اس وادی تیہ میں حضرت موسیٰ چھوڑ کے جو ہے سرزمین طور سینا پہ گئے. وہاں جانے کے بعد واپس آئے 40 دن کے بعد، تو کیا دیکھا کہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں. تو حضرت ہارون سلام اللہ علیہ کا دامن پکڑا تو انہوں نے فرمایا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی، اے مادر گرامی کے فرزند گرامی میرا گریبان نہ پکڑیے. ان القوم استضعفونی وقعدوا یقتلوننی، قوم نے مجھے کمزور کر دیا، مستضعف کر دیا. وہ لوگ کہتے ہیں علی کیسے بہادر تھے ان کے سامنے. ہارون سلام اللہ علیہ جنہوں نے فرعون کو گھٹنے ٹیکنے مجبور کر دیا، وہ کہتے ہیں قوم نے مجھے مستضعف کر دیا. ان القوم استضعفونی وقعدوا یقتلوننی، اور مجھے قتل کرنے آنے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کیسے ہو جائے گا جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہارون کے ساتھ ہوا ویسے حضرت امیر علیہ السلام کے سامنے سلام اللہ علیہ کے سامنے. اچھا ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں فضائے عمومی، جس کو کہتے ہیں ہوا، لہر جس کو اردو میں کہتے ہیں. حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ کی لہر تھی، فضا تھی پورے مکے میں. ان کو کہتے تھے صاعد الاسد، شیروں کا شکار کرنے والے. ان کی تلوار جو تھی وہ 2 طرفہ تھی، اور آپ اکثر شیروں کا شکار کرتے تھے، اکیلے جنگل میں جایا کرتے تھے، اور ان کے نام سے لوگ کانپتے تھے. حتیٰ کہ ابو جہل کو انہوں نے لطمہ علی صورت، اس کے چہرے پہ تماچا مار دیا. پورے بنی عبدالدار کو جرأت نہیں ہوئی کہیں کہ تم نے کیسے ہمارے سردار کو مار دیا. حمزہ نے مارا. لیکن یہی حمزہ جس دن انہوں نے اعلان ہے، دیکھیے قبول کہنا میری نظر میں تاریخی ظلم ہے. قبول وہ کرتا ہے کہ جس کے یہاں اسلام کا سلسلہ نہیں ہوتا. انہم ولدوا علی ملت ابراہیم سلام. لہذا رسول خدا سے پروردگار فرماتا ہے واتبع ملت ابیک ابراہیم. ابراہیم آپ کے آئیڈیل نہیں ہیں، آپ کے لیے مقتدا نہیں ہیں، آپ کے ابا ہیں. وقت جسے کہتے ہیں آپ اپنے ابا کا سامان اٹھائیے لے جائیے. واتبع ملت ابیک ابراہیم. تو بنی ہاشم اپنے باپ کی ملت پہ ان کو اسلام قبول. لیکن جس دن اعلان کیا، جو رسول اللہ نے فرمایا کہ یا میں آپ جو ہے لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، فرمایا یا رسول اللہ
جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا تھا مجھے یقین تھا کہ میں اپنا خدا طاق پہ رکھ کے نہیں نکلا. وَإِنَّهُ مَعِي أَيْنَمَا كُنْتُ، وہ میرے ساتھ تھا جہاں میں تھا. تو لیکن جب انہوں نے اعلان اسلام کیا تو وہی حمزہ جن کا ڈنکا بجتا تھا وہ حمزہ بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. جب ہوا خراب ہو جائے، جب لہر بدل جائے، عوامی رجحان کسی کے خلاف ہو جائیں، وہ اپنی تمام بہادری اور عظمتوں کے باوجود وہ جو ہے معاشرے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا. یہیں سے ہم موضوع کی طرف واپس آ جاتے ہیں کہ بہت بہترین آپ نے وضاحت کیا، تاریخی جھروکے جو آپ نے رکھے ہمارے ناظرین کے لیے نہایت جو ہے وہ مستفید ہوئے ہوں گے. کہ وہ شیعہ کی جو آپ نے تفقیق کر دی کہ بھائی آپ اگر کسی جگہ پہ شیعہ لکھا ہوا دیکھیں فوراً یہ نہ سمجھیں کہ شیعہ یعنی مراد مولا کائنات کے جو منصوص من اللہ مانتے ہیں ان کو امام مانتے تھے، بلکہ اس وقت عمومی فضا جو یہ تھی کہ اور اگر ایک سیکنڈ مجھے دیں تو میں اس لفظ چونکہ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے اس لیے شروع میں پوڈ کاسٹ کی ابتدا میں بھی عرض کیا تھا جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ اگر کوفہ پہ ہم بولیں تو جیسا کہ ہمارے احباب بھی کہہ رہے تھے، ہاں میں نے کہا اس پہ کوفہ پہ بولیں، جیسے آپ نے کہا نا کوفہ کی جغرافیائی حیثیت دیکھنی پڑے گی، اور آپ نے واقعاً جو ہے وہ ایک کوزے میں بند کیا اور آپ ڈائریکٹ آپ ابھی امام علی کا زمانہ آپ نے بیان نہیں کیا، یعنی درمیان میں آپ نے کہا کہ بنیاد رکھی گئی دوسرے خلیفہ کے زمانے میں، اس کے بعد آپ امام علی کا زمانہ اسکپ کیا، امام حسن کا زمانہ اسکپ کیا، سیدھا امام حسین کے زمانے میں آ گئے کہ خط لکھے گئے، تو واقعاً کلوز کیا بہت آپ نے. تو اب مجبوری ہے، ہمارا وقت جو ہے پروگرام چھوٹا ہے، وقت ہے. تو جس بات پر میں اشارہ کرنا چاہتا تھا ایک سیکنڈ وہ یہ کہ اصل یہ بحث کے کوفے میں شیعہ تھے، بے انصافی والی بات. ہاں کوفے میں شیعہ بھی تھے، ہاں شیعہ بھی تھے، لیکن شیعہ ہی تھے، یہ تاریخی غلط ہے. شیعہ بھی جس طریقے سے ہندوستان میں شیعہ بھی رہتے ہیں ویسے ہی کوفے میں شیعہ بھی رہتے تھے. جس طرح سرزمین پاکستان میں شیعہ بھی رہتے ہیں ویسے ہی کوفے میں شیعہ بھی رہتے تھے. بھی اور ہی میں فرق ہے. وہ لوگ جو مدلسین تاریخ ہیں، جگہ آپ ایک طولانی بحث ہے کہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کو مرتب کس نے کیا. سیرت کی کتابوں کو مرتب کیا آل زبیر نے. عقبہ ابن عیاش کو لے لیجئے، موسیٰ ابن عقبہ کو لے لیجئے، اس کے بعد جو ہے ابن اسحاق کو لے لیجئے، ابن حشام کو لے لیجئے. ان سب کا معلم کون ہے؟ ابان ابن عثمان ہے. ان کا استاد کون ہے؟ عروہ ابن زبیر ہے وغیرہ. یہ سیرت کے بیان کرنے والے ہیں. تاریخ کو کس نے لکھا؟ عراقیوں نے لکھا. جن لوگوں نے تاریخ کی تدوین کی وہ بھی ان شبہات اور ان افواہوں کے زیر اثر تھے اور اپنے اپنے وقت کے حاکموں کے سے مجبور تھے کہ وہ کچھ ایسا قلم اٹھائیں جس کی وجہ سے کہیں وہاں بڑی اچھی چیز لکھ دی تم نے اور تم کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. تو اب یہ جو تاریخ معین کی گئی کہ کوفے میں شیعہ تھے، یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ. کوفے میں شیعہ بھی تھے، شیعہ ہی نہیں تھے. کیوں؟ آپ دیکھیں نا کہ بعد وفات شہادت رسول خدا ارتد الناس 7 یا 8 یا 9، ہم کہتے ہیں بالمجموع 100 آدمی. 100 آدمی سے زیادہ اہل بیت کے طرفدار نہیں تھے. اگر طرفدار نہ ہوتے، ہم شیعہ روایتوں میں سنی روایتوں کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہے آگ و لکڑی لے کے آئے اور فرمایا کہ افرجوا عن هذا الباب واللہ لحرقن من فیہا، ہم اس دروازے کو جلا دیں گے، گھر کو آگ لگا دیں گے. بات دروازے پورے گھر کی بات کر جلا. ومن فیہا، لوگوں نے کہا وفیہ فاطمہ کا وان کا ہوتی ہوں گی. تو سوال یہ ہے کہ حضرت عمر دختر رسول کے سامنے ایسی جسارت کر رہے ہیں تو کیا 10-20 شیعہ 25 شیعہ 50 شیعہ 100 شیعہ نہیں تھے جو کہتے تھے آپ کیسی جسارت کر رہے ہیں؟ یا وہ رسول کے جانثار صحابہ وہ کہاں گئے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو تھے وہ ساتھ میں تھے، یا در حال مضروب شدن تھے، یا جو ہے محصور تھے، یا جو ہے مقہور ہو چکے تھے. تاریخ پوری بات نہیں لکھتی ہے. سقوط غرناطہ کا جب قصہ لکھا جاتا ہے تو چونکہ یہ ساری تاریخیں لکھی گئی ہیں انگریزوں کے زمانے میں، ایسے بھی لکھا جاتا ہے کہ فوج آئی اور انہوں نے جو ہے سارے مسلمانوں کو جہازوں سے ترکی حکومتوں میں بھیجا دیا، جبکہ 10 لاکھ سے زائد آدمیوں کو وہیں زندہ جلا دیا گیا. یہ کوئی نہیں لکھتا ہے. اسی طریقے صدر اسلام کی تاریخ صرف ایک نے جرأت کی، اس کی زندگی اور حیات تباہ کر دی گئی، سلیم ابن قیس ہلالی.
13 سال کا جوان جس نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سلمان و ابو ذر و مقداد اور سلوہ بن اکوع و یربوئی و فلام اصحاب رسول کے ساتھ احادیثیں لکھی، صدر اسلام کا قصہ اس نے بیان کیا، وہ آدمی مجبور ہے کہ جا کے خراسان میں میامہ کے قریب جا کے زندگی گزارے اور 60 سال زندگی وہاں گزار دے، آخر میں ایک بچے پہ بھروسہ کرے اور وہ بھی بھروسے پہ پورا اترا اور پوری زندگی ختم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صدر اول کا قصہ لکھا تھا. ویلا اگر آپ دیکھیں 140 ہجری میں جو کتاب لکھی گئی مغازی النبی، جس کو عقبہ ابن عیاش نے لکھی، جو شاگرد ہے ابان ابن عثمان کا، اس نے کیا لکھا؟ اس نے جو ہے جنگ خندق کے قصے میں لکھا وقد فتح اللہ علی ید رسول اللہ، اللہ نے رسول کے ہاتھوں، ایسے جیسے بازار سے آپ سبزی لے کے چلے آئے، اللہ نے رسول کے ہاتھ میں فتح دے دی. وقال لبعض اصحابہ ضربۃ فلان یوم الخندق افضل من عبادت الثقل. ایسا پورا، حالانکہ خندق میں جز شجاعت اور رشادت امیر المومنین کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو تاریخوں نے بہت کم لکھا، اور لکھنے کے لیے جرأت چاہیے تھی، ہر آدمی کے پاس جرأت نہیں ہے. لکھنے کے لیے قربانی چاہیے تھی، ہر آدمی کے پاس قربانی دینے کا حوصلہ. لکھنے کے لیے خاندانوں کی تباہی چاہیے تھی. لہذا جو وہاں ہوا بہت ہوا. میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی آگ لے کے دھمکی دیا، کوئی بولا کیوں نہیں؟ تو شیعہ صدر اسلام میں شیعہ کہاں تھے؟ اولاً جو بھی تھے 100-200 جو بھی تھے وہ مظلوم و مقہور تھے، یا بالاخره ان کو مارا جا رہا تھا، یا وہ جیلوں میں تھے، یا ان کو محلوں میں گرفتار، یا بالاخره. دوسرا مرحلہ جو ہے کہ امیر المومنین کے شیعہ تھے کہاں؟ کہتے جب آپ یمن تشریف لے گئے تو وہاں 20,000 آدمیوں نے آپ کے 1 مہینے کے قیام کے دوران اسلام قبول کیا، اور 20,000 آدمیوں نے علیہ السلام کی نماز، عبادت، روزہ، بالاخره ان کی بزرگواری، شرافت دیکھی، اور اسی شرافت کی وجہ سے ان کے دل میں محبت. الانسان عبید الاحسان. اس سے پہلے دوسرے لوگ گئے تھے لیکن انہوں نے 11 سال رہے، فتح نہ کر سکے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے محبت کے ذریعے سے، رافت و شرافت کے ذریعے سے یمن کو فتح کر لیا، اور 20,000 لوگ شیعہ مسلمان ہو گئے. اب اصطلاحاً چونکہ اسلام علی علیہ السلام ذریعے ان تک پہنچا، لہذا اصطلاحاً شیعہ کہیے. لیکن یہ 20,000 آدمی بعد از 11 ہجری، یعنی جب خلافت امیر المومنین کو ظالموں نے غصب کر لیا، 25 سال ان کی حکومت رہی، اور اسی یمن کے علاقے میں جا کے مالک ابن نمیرہ کو کی اینٹ سے اینٹ بجا دی حکومت کے لشکر نے، قتل کر دیا، اور جو واقعہ جو قصہ پورا تاریخ. تو اس کے بعد اس 20 سال کے بعد لوگوں کے ذہن میں بھولی بسری تصویر تھی امیر المومنین علیہ السلام کی. اب ہاں یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ اچھے آدمی ہیں، لیکن وہ ضد و نقیض خبریں جو تھیں ان کا کیا کریں. بعد از 20 سال جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے 25 سال کے بعد جب آپ کو خلافت نصیب ہوئی، آپ ظاہری اعتبار سے برسر خلافت تشریف لائے، تو اب ان علاقوں کے لوگ نے امام کی طرف آنا شروع کیا. لیکن وہ لوگ صرف متاثر تھے، متعلم نہیں تھے، یعنی متعلم نہیں تھے. علی کی تعلیمات ان کے پاس نہیں تھی سلام اللہ علیہ، صرف علی علیہ السلام کے اقدار و کردار سے متاثر تھے. لہذا آپ دیکھیں ایک ہی گھر میں طرفدار ہے، دوسرا بھائی دشمن کا وفادار ہے. کمیل ابن زیاد نخعی وہ شاگرد امیر المومنین، حارث ابن زیاد نخعی قاتل فرزندان مسلم ہے. کیوں یہ کہنا کہ بنی مذہب شیعہ تھے؟ نہیں، بنی مذہب کے مالک اشتر شیعہ تھے، ان کے بچے شیعہ تھے، لیکن ان کی قدرت کا خلاصہ اس قبیلے میں ہے، قوم کے. جب قوم کو تنخواہ گورنمنٹ دے رہی ہے، قوم کو سب کچھ گورنمنٹ کی طرف سے مل رہا ہے، کتنے دن لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے؟ لہذا یہ اب اگر جغرافیائی لحاظ سے تقسیم کیا جائے کہ جنہوں نے علی علیہ السلام کو در کیا تھا، جو مولا کے چاہنے والے تھے، حد اکثر 20,000 آدمی مان لیجیے. 20,000 آدمی جنگ جمل سے لے کر نہروان صفین میں کم سے کم امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے 15,000 آدمی مارے گئے. رہ گئے کوفے میں کتنے؟ 5,000 آدمی. شیعہ کتنے رہ گئے؟ 5,000 آدمی. 6,000 آدمی مان لیجئے، عورتوں اور ملا کے 10,000 آدمی مان لیجئے. زیاد ابن ابی آیا، اس نے جو ہے قتل کیا، غارت کیا، مردوں کو، بڑے بڑے بزرگان شیعہ کو قتل کیا، اور جو شیعوں کی ریڑھ کی ہڈیاں تھیں، حجر ابن عدی جیسے لوگ ہیں، اسی طریقے سے ہاشم مرقال جیسے لوگ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان کو قتل کیا. کتنے رہ گئے؟ 4-5 ہزار آدمی، 6,000 آدمی.
جس کوفے کی تقریبی جماعت کم سے کم 1 لاکھ ہے، چونکہ 40,000 مرد جنگی کوفہ سے تھے، تو جہاں 40,000 مردان جنگی ہیں یقیناً اس کی تعداد کم سے کم 1 لاکھ ہے، تو 1 لاکھ کے درمیان برفرض کہ اگر 10,000 آدمی، جس میں سے مثلاً 5,000 عورتیں اور 3,000 بچے اور 2,500 آدمی، یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ رات ہی رات کرفیو لگا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ محلے بنی فزاریہ کو الگ کر لیا، تغلبیون کو الگ کر لیا، حضراموتیون کو الگ کر لیا، ان سب کو الگ کر لیا، شیعہ محلہ مشخص تھا جو سب جانتے تھے، ان سب کو اٹھا لیا۔ اب اٹھانے کے بعد چند عورتیں رہ گئیں۔ اگر حبیب بن مظاہر و مسلم نے اوسجا کوفہ پہنچے ہیں تو یہ راتوں رات کوفے سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن صبح ہوتے ہوتے سارا معاملہ تمام ہو گیا۔ لہذا کربلا میں ایک بھی شیعہ نہیں تھا، جتنے تھے وہ سب کے سب زنا زادے تھے، عدیہ تھے، جتنے بھی تھے شیعت آل ابی سفیان تھے، جتنے بھی تھے محارباً لبغض علی علیہ السلام تھے، اور کوفے میں بھی شیعوں کی وہ تعداد نہیں تھی۔ اب ان کے بچے بڑے ہوئے، مختار کے زمانے تک مثلاً پھر 6-7-8 ہزار ہو گئے۔ جب وہ مارے گئے تو پھر عوام جن نے دیکھا تھا کہ مختار کے ساتھ رہنے فائدہ ہے، اب انہوں نے دیکھا کہ نہیں، اب مختار کے پاس کوئی ایشو نہیں رہ گیا، اور ایک طرف سے بنی زبیر ہیں، ایک طرف سے شامی ہیں، یہ سب مختار کو 2 چکیوں میں پیس دینے والے ہیں، لہذا انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ تو شیعوں پہ ظلم ہوا ہے کہ ایک تعداد کم کو ہم نے پورے معاشرے پہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے کہ جس طریقے سے ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، آپ اپنے ملک کے اپنے رئیس جمہور، بھائی ہم کو اگر پاسپورٹ بنانا ہوتا تو ہمارے پاسپورٹ پر دستخط کس کی ہوتی ہے؟ رئیس جمہور کی۔ آدھار کارڈ بنتا ہے، شناختی کارڈ، تو اس پہ سگنیچر کس کی ہوتی ہے؟ تو کیا ہم اس کے چاہنے والے ہیں یا اس کے ہم اس مذہب ہیں؟ سیاسی اعتبار سے کسی حاکم کے زیر نظر رہنے سے مذہب تشکیل نہیں پاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہاں ان شیعہ فقول آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھلے وہ سب شیعہ تھے، یعنی سب کے سب نے ان کی حکومت کو سپورٹ کیا تھا ایک خاص وقت تک کے لیے، ویلے شیعہ اس معنی میں کہ علی امام ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، معصوم ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے، ان سے دشمنی یا ان کے تخلف کرنا کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ اول علی ہیں، دوم امام مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، وآخر حضرت مہدی سلام اللہ علیہ ہیں۔ شیعہ وہ ہے کہ جو علی علیہ السلام کے ساتھ ہو، قولہ قول اللہ، فعلہ فعل اللہ، حربہ حرب اللہ، سلمہ سلم اللہ۔ اس قسم کے شیعہ 100 200 400 500 یا 2000 4-5 ہزار سے زیادہ نہیں تھے۔ چلیں، اس کو تھا بہت سارے ایسے نکات ہے کہ جہاں سے ہم جو ہے وہ خروج کر کے ان بحثوں کو جو ہے چھیڑ سکتے تھے، لیکن موضوع جو ہے وہ ہمارا جس طرف ہم لے کے جانا چاہ رہے ہیں، جہاں پر ہم چاہ رہے ہیں کہ اختتام کریں، پہلا نقطہ ہمارے آج کے اس موضوع کا یہی تھا کہ جو یہ متہم کیا جاتا ہے کہ شیعوں نے ہی قتل کیا، وہ تو آپ نے بہترین انداز سے وضاحت اس کی فرما دی۔ اس کے ساتھ آگے جب اب یہ کام کیوں کیا جاتا ہے، یعنی یہ جو کہا جاتا ہے شیعوں نے قتل کیا، مقصد کیا ہے؟ یزید کو بچانا ہے، خون امام حسین کو اپنی گردن سے۔ لیکن ہم ایک بہترین پوائنٹ پہ آ گئے ہیں، وہ یہ کہ جو پورا ہم نے ایک تصور تاریخی جو ہم نے طے کیا، اس میں شیعہ کی بحث ختم ہو گئی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ شیعوں نے مارا تھا، تو وہ لفظ شیعہ کو آپ نے مختلف جہات سے بیان کر دیا کہ وہ شیعہ کیا تھے کیا نہیں تھے، ایک بہترین جو ہے وہ قابل استفادہ بحث رہی۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے پاس اگلا ہتھیار ہے، آپ لے دے کے ثابت بھی کر دیں۔ آپ نے کہا کہ وہ شیعہ قتل کرنے والے نہیں تھے، پھر سوال اٹھتا ہے قاتل کون تھا؟ جی قاتل جو ہے وہ شیعہ آل ابی سفیان تھے، ان کو بھیجنے والا جیسا کہ آپ نے شروع میں بیان کیا کہ عمر بن سعد کو کس نے بھیجا؟ عبید اللہ بن زیاد نے۔ اس کو کس نے بھیجا؟ یزید نے۔ اور وہ شروع میں آپ نے جو ہے وہ بہترین استدلال یعنی جو آپ نے قائم کیا سورہ کبریٰ بنا کے جو ایک نتیجہ دیا۔ اب ہمارے پاس ایک وہ کہتے ہیں کہ اگلا بھی رائے حل ہے۔ وہ رائے حل کیا ہے؟ وہ رائے حل یہ ہے کہ بھائی خداوند متعال غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے قاتل تھا، یزید قتل کیا، اشتباہ ہو گیا، لیکن بخشش کا دروازہ تو کھلا ہے، آخری وقت تک کھلا ہے، توبہ کر لی اس نے، وہ اہل بہشت ہو سکتا ہے۔ بالکل درست، یہ بات کہ یزید نے توبہ کر لی، اللہ نے اسے معاف کر دیا، یہ ایک بحث ہے، اور اس کے سلسلے میں جس نے اس کو زہد اور تقویٰ کا رنگ دیا ہے وہ ابو حامد غزالی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ رحمت جو ہے امام غضب ہے، رحمت اللہ امام الغضب، یا من رحمتہ سبقت علی غضبہ، اس کی رحمت اس کے غضب سے آگے ہے۔ ابن عربی وغیرہ نے کھل کے نہیں کہا، کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی مگر یہ کہ شقی ہو، کوئی ایسا ہو، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتا ہے۔ فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہدایت دے دی، اور فرعون کو جو ہے
فبصرک الیوم بحدید، اس نے حقائق دیکھ لیے. لیکن غزالی نے اور اس کے بعد آنے والے ان کے پیروکاروں نے، فخر رازی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سب نے اس چیز کو بہت محنت کی اس کے اوپر، جیسے صاحب العواصم والقواسم ابن عربی وغیرہ، انہوں نے محنت کی اس کے اوپر. اور یہ کہ صاحب توبہ کر لیا انہوں نے کہا کہ یزید نہیں، لا یجوز اللعن علی الزید، ہر زیدی، کوئی ایک زید کے اوپر بھی لعنت، البتہ جرات نہیں کر سکے کہ یزید پر، لہذا انہوں نے زید کر دیا. لیکن پرانے نسخے میں یزید لکھا ہوا ہے، انہوں نے بعد میں اس کو زید، جو بات کو سمجھ میں آیا کہ غلط کہہ گئے غزالی، لیکن ان کا مدعا وہی تھا کہ صاحب لعن یعنی ابتعاد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے. تو آپ کون ہوتے ہوں فیصلہ کرنے والے؟ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ نے اس معاف کر. کسی دن نماز میں، سجدے میں، صبح میں، شام میں اس سے معافی مانگی ہو، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو. بالکل آپ کی بات درست، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ سے آپ پوچھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یزید کے توبہ کرنے کا کوئی ایک شائبہ ہمیں کسی تاریخ میں دکھائیں. صرف یزید نے قتل امام حسین نہیں کیا ہے. ما کان اول قارورۃ کسرت فی الاسلام، یہ پہلا قارورہ نہیں ہے، شیشہ نہیں ہے جس میں یزید نے توڑا ہے. قتل امام حسین کیا اس نے. قتل امام حسین کے بعد تقریباً سال بھر تک ان کے خاندان کو جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر تک گھماتا رہا. سر مبارک کے سامنے یہ کہتا لست من خندف ان لم انتقم، میں خندف سے نہیں ہوں اگر میں انتقام نہ لوں. اس کے بعد اس نے ان قتلنا القرم بنی ہاشم یوم بیوم بدر فاعتدل، بدر کے مقابلے میں نے قتل کیا. یا لیت اشیاخی شہدوا ببدر، ہم حضرت حمزہ کو شہید مان رہے ہیں، عبیدہ کو شہید مان رہے ہیں، وہ عتبہ، شعبہ اور ولید کو شہید مان رہے ہیں. یا لیت اشیاخ شہدوا ببدر، وہ کہتے ہیں یا یزید حلوا واستحلوا لا تشل، کہ خدا کا شکر ہے کہ تم نے ہماری عزت باقی ہمارا انتقام، انا قتلنا القرر. اس کے بعد اس نے کہا ہم نے انتقام لے لیا. اس کے بعد لعبت ہاشم بالملک ما جاء خبر ولا، یہاں تو کہیں سے پشیمانی کا، شرمندگی کے اسباب نظر نہیں آتے. اس کے بعد زندان میں رکھنا، اس کے بعد زندان کے بعد انہیں بھیج دینا. بھیج دینے کے بعد دوبارہ جب مدینے والوں نے خروج کیا ان کے خلاف قضیہ حرہ، تو یزید نے مصرف ابن عقبہ، جس کا نام مسلم تھا، لوگوں نے اس کے ظلم کی وجہ سے اس کو تجاوزگر کہا، مصرف ابن عقبہ، وہ آیا. 3 دن تک اس نے مدینہ میں قتل و غارت کر رکھا، حتیٰ کہ 40 دن تک کہتے ہیں کہ مدینے کی مسجد کی غلاظتیں دور نہیں، اس میں جانور باندھے جاتے تھے. الیاذ باللہ، نقل کفر نباشت، مسجد نبی شریف میں جو ہے جانور جو ہے گوبر گراتے تھے، پیشاب کرتے تھے، کوئی حرمت باقی نہیں تھی. اور کئی مہینے لگ گئے کہ اس کو لوگوں نے جو ہے مشک و عنبر سے بڑی محنت سے دھو کے مدینے کی مسجد کو صاف کیا. 900 سے زائد دوشیزاؤں کو جو ہے کھلم کھلا جو ہے ان کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا. سعید ابن مسیب کہتے تھے کہ مصرف ابن عقبہ کے حملے سے پہلے مدینے میں ہمیں کوئی ناجائز بچہ نہیں ملتا تھا، لیکن بعد از قضیہ حرہ ہمیں مدینے میں مشکل سے جائز بچے نظر آتے تھے. ہر طرف ناجائز بچوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی. اس کے بعد اور آج وہی چلتے. تو اب اس نے پہلے خانہ کعبہ پر منجنیق سے آگ لگایا، خانہ کعبہ پہ حملہ کیا. اس کے 1 سال کے بعد جو ہے اس نے مدینے میں آگ لگایا. مدینے پہ حملہ کرنے کے بعد جب خانہ کعبہ پہ حملہ ہی کر رہا جب تک وہ مر گیا. تو سوال یہ ہے کہ کب اس نے توبہ کی؟ صرف قتل امام حسین تو نہیں ہے، حرمت پامالی حرمت کعبہ، پامالی حرمت قبر نبی، قتل وہ لوگ کہ جو اصحاب کی محبت پہ سینہ پیٹتے ہیں، عدالت صحابہ، عدالت شیعوں سے کہتے ہیں آپ ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں. مجھے تعجب ہے کہ اس نے 900 صحابی کو تہہ کر دیا، اور آج یہ صحابہ کی محبت کرنے والے کہیں نظر نہیں آتے. اسی یزید کی دفاع کرتے ہیں، اسی یزید کی حمایت کرتے ہیں. تو یہ صحابہ کا نہیں ہے، کچھ افراد مخصوص کا، چونکہ ان کے یہاں صحابی میں مانے افراد خاص، باقی 1,24,000 یا 12,000 یا 7,000 سے کوئی غرض نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یزید نے کب فرصت کی، ایک جنایت کے بعد دوسری جرم، دوسرا جرم، تیسرا جرم، اور جرم کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا. اولاً. ثانیاً جو توبہ کرتا ہے تو صرف توبہ جو ہے یہ نہیں کہ استغفر اللہ ربی واتوب، اگر میں نے کسی کا مال چھینا ہے
اگر میں نے کسی کو قتل کیا ہے، اگر میں نے کسی پہ ظلم کیا ہے تو اس سے استحلال کروں، حلالیت طلب کروں، اس کا مال واپس کر دوں، اس کے قتل کا خوب وہاں دے دوں۔ سوال یہ ہے کہ یزید نے بنی ہاشم کو قتل کیا، اصحاب پیغمبر کو قتل کیا، خاندان اہل بیت کا اسباب لوٹا، تو یزید نے کب توبہ کیا، کب خون بہا ادا کیا، کب یزید نے معافی مانگی، کب آ کے حلالیت طلب کی؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ اصل میں یزید کے توبے کے پیچھے کسی اور کی توبہ منشا ہے کہ جس نے 30,000 مسلمانوں کو جنگ جمل میں بے موت مروا دیا۔ انہوں نے کہا صاحب انہوں نے توبہ کر لیا، ارے اس سے کمرے میں بیٹھ کر توبہ کر لینے سے ان بیواؤں کا جواب کیا ہوگا؟ ان یتیم بچوں کا جواب کیا ہوگا؟ وہ اتنے لوگ جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کا کیا جواب ہوگا؟ ان کے جن کے بچے بلاخر باپ کے مر جانے کے بعد پھر بچوں کی بھی زندگی کوئی بھروسہ، ان بچوں کے خطا اجتہادی تھی آقا جی۔ اچھا اجتہادی، یہ بھی بات کے فقہ سن 600 ہجری کے بعد لوگوں نے اس کو خطا اجتہادی کا نام دیا ہے۔ وإلا میں یہ کہوں گا کہ ما هذه الا ضلالۃ وشقاوہ، یہ گمراہی تھی اور ظلم اور بے حیائی تھی، اس کے علاوہ اس کا کوئی توجیہ نہیں ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قاتل یزید تھا، جس کے لیے آپ توبے کے لیے اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ دوم، باقی وہ لوگ کہ جو آپ کہا ابن زیاد نے مارا، آپ نے کہا عمر سعد نے مارا، تو یہ حماقت والی بات ہے، اس لیے کہ جو حاکم، اس سے بڑھ کر ایک بندے نے بڑی عجیب و غریب بات کی، وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہمارے پاکستان میں ہے امن پوری، ایک پورا ٹولہ ہے، اور اس نے تو یعنی آپ وہ بات شاید آپ کو خندے دار لگے، محرم کی ہماری ٹرانسمیشن ہے تو کر دیتے ہیں۔ اس کا شبہ کیا تھا؟ اس نے کہا امام حسین السلام جا رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں سے ارادہ کیا کہ میں جاؤں یزید کے پاس تاکہ میں بیعت کر لوں، تو ایک راہزن ٹولہ آیا، اس نے امام حسین پہ حملہ کیا اور امام حسین کو شہید کر دیا، پورے خانوادے جو بھی حساب کتاب تھا الزام لگا دیا کس پہ؟ یزید پہ۔ نہ اس میں عمر بن سعد ہے، نہ عبید اللہ بن زیاد ہے، نہ یزید ہے، کوئی بھی نہیں، ایک ٹولہ تھا، راہزن ٹولہ تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آدمی، اس کا مطلب ہے کہ 11 محرم کو پیدا ہوا مر گیا، 12 محرم کی صبح اس نے نہیں دیکھی کہ ان راہزنوں نے ان کو گرفتار کر کے اسیر کر کے کوفہ لے گئے۔ بخاری کی یہی راہزان جو ہے نا موصل کو ہوتے ہوئے اور حلب کو ہوتے ہوئے شام لے گئے، اور انہی راہزنوں نے یزید کے سامنے تشت میں سر رکھا تھا، اس پہ چھڑی ماری، انہی راہزنوں نے جو ہے 3 دن تک جو ہے باب الساعات پہ ان کو کھڑا رکھا۔ یزید تو بے گناہ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جو ہے کہتے ہیں نا اشربت فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں گوسالے سامری کی محبت ڈال دی گئی ہے، لہٰذا بغض علی علیہ السلام میں یہ کسی بھی غلط اور کسی بھی ناجائز کو صحیح اور جائز کہنے کے لیے بس قاتل یزید ہے۔ آپ توبے کی جتنی محنت کر رہے ہیں، اور یہ کہ صاحب عمر سعد نے مارا ہے، تو یہ تو قانون ہے کہ العامر اقوی من المباشر، جو حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے، وہ اس مزدور سے افضل ہوتا ہے جو کام، اس کی مثال آلت کی ہے، یعنی اس کی مثال جو ہے انسٹرومنٹ کی ہے، تلوار کی ہے، کہ تلوار اپنے تھوڑی مارتی، تلوار چلائی جاتی ہے۔ لہذا عمر سعد نے کہا انا سیف من سیوف آل ابی سفیان، میں آل سفیان کی تلوار ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ انا رجل من رجال آل سفیان۔ تو اگر یزید قاتل نہیں ہے تو پھر خلیفہ عمر سعد کو کہیے، پھر خلیفہ جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کو کہیے، یزید کیوں خلیفہ کہتے ہیں؟ بالکل ایسا۔ اولاً ثانیاً آخری بات جو ہے، جو بات ممکن کہ یہ جو توبے کا پیش خیمہ لایا جا رہا ہے کہ یزید نے توبہ کر لیا، از نظر روایات اہل سنت یہ واضح ہے کہ یزید کو توبہ کا موقع نہیں ملا، جنایت پہ جنایت کرتا گیا۔ ہماری روایتوں میں کامل الزیارت میں ایک روایت ہے کہ جس زیارت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ میں تمام گناہ گاروں کو معاف کر دوں گا، وَآلَيْتُ عَلَى نَفْسِي اللہ اغفر قاتل الحسین وقاتل الائمہ ائمتی و خلفائی، میں حسین کے قاتل کو معاف نہیں کروں گا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ محرم آ گیا ہے، اب قاتل کی آستین کے اندر جو خون کا چھینٹا ہے اس کو چھپانے کے لیے جو ہے یہ ساری محنت ہو رہی ہے۔ بالکل ایسا ہے قبلہ۔ اور یہ ٹولہ جو ہے جیسا کہ بس ہم اسی پہ اختتام کرتے ہیں، نتیجہ ہمیں مل گیا ہے اور ہمارے ناظرین کو بھی انشاءاللہ جو ہے وہ کسی نتیجے تک پہنچ گئے ہوں گے۔ یزید کے مقابلے میں مدینے والوں نے قیام کیا، چونکہ عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ اور منذر ابن زبیر
اور ابن مخزومی، یہ تینوں کو بھیجا گیا، وہاں یزید کے یزید پاس جہاں شراب پیتے، انہوں نے یزید کو خل کر دیا، اس کے بعد اہل مدینہ تیار ہوئے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے خلاف یہ مہم چھیڑی گئی تھی تو امام سجاد خاموش کیوں تھے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کبھی بھی کسی بھی سیاست میں استعمال نہیں ہوتے۔ جب امام سجاد نے دیکھا کہ اس سلسلے کو جو موومنٹ دے رہا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہے، تو ہمارے ائمہ جو ہے کسی خلیفہ اور کسی حاکم، کسی عامر کے لیے استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ امام کو معلوم تھا کہ کچھ بھی ہوگا بات کس کے فائدے میں ختم ہوگی؟ آل زبیر کے۔ اور ائمہ طاہرین السلام کے جد نے فرما دیا تھا کن فی الفتنہ قبل اللبون لا زہر فیرکب ولا زرع فیحلب، فتنہ ہو تو کنارے ہو جاؤ کہ نہ کوئی تم پہ سواری کرے اور نہ تم سے کوئی مس یوز کرے۔ یہ جو الزام لگاتے ہیں نا قبلہ، ان کی تاریں دیکھیں، انہوں نے ہر مقام پہ ایسا کیا ہے، ہر مقام پہ ایسے کیا۔ جناب عمار یاسر کے حوالے سے جب آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہی لوگ ہیں، یہی گروہ۔ کیا کہتا ہے اس کو؟ تو علی لے کر آیا تھا، ہاں اسی نے مروایا، ہم نے تھوڑی مروایا، ہم تو پاک ہیں اس سے۔ یہاں اس معاملے میں آ گئے، شیعوں نے بلایا تھا، شیعوں نے مروا دیا۔ یعنی یہ فکر وہاں سے چلتی آ رہی ہے اور آج تک یہی فکر چلتی آ رہی ہے۔ ان کا کام کیا ہے کہ مد مقابل پہ کسی نہ کسی طریقے سے ہیلا گری کوئی ایسی کریں کہ سامنے والے پہ ملبہ ڈال دیا جائے۔ تو انشاءاللہ قبلہ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ امید کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہماری یہ جو گفتگو رہی، یہ جو وقت ہم نے گفتگو کی، خداوند متعال اپنی بارگاہ میں اس کو عبادت کا درجہ عطا فرمائے اور بروز محشر امام حسین علیہ السلام کو ہمارا شفیع قرار دے۔ اسی کے ساتھ مومنین سے اجازت چاہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔